نبیوں کے سلطان نبی کی زبان سے سیدۃ النساء العالمین، طاہرہ، راضیہ، صدیقہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شان سنتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا تو ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے تعریفی کلمات بیان کرتا ہے، لیکن یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، لیکن بیان کرنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ جناب سیدہ کی عظمت میں، شان میں کیا بیان کر رہا ہے رسول خدا کی زبانی، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے مستند حدیث ہے، آپ کو تمام کتب میں ملے گی، بہار الانوار میں بھی ملے گی، اصول کافی اور اس طرح کی باقی کتابوں میں بھی آپ کو یہ احادیث ملے گی، جو کہ میں آپ کو سنوانے والا ہوں۔ جشن کی مناسبت ہے، سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جناب سیدہ کی عظمت جو رسول خدا نے بیان کی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتی فاطمہ فإنہا سیدۃ النساء العالمین۔ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، حدیث تھوڑی لمبی ہے، لیکن میں آپ کو اس حدیث کی کلمہ بے کلمہ، حرف بہ حرف انشاءاللہ ترجمہ بتاؤں گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، فإنہا، پس وہ ہے، سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین کی، عالمین یعنی کہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو عالم، ایک یہ عالم دنیا اور دوسرا عالم آخرت۔ میری بیٹی نہ صرف عالم دنیا کی عورتوں کی بلکہ عالم آخرت میں بھی جتنی عورتیں ہوں گی ان کی سردار ہے۔ سبحان اللہ! پھر کیا فرمایا؟ من الاولین والآخرین، یعنی جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور جناب خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی عورتیں آئیں گی ان میں تمام اولو العزم انبیاء کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب ہیں، لیکن جناب سیدہ کا رتبہ سوا ہے، جناب سیدہ کا رتبہ بلند ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں، اور یہ در حقیقت اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ رسول خدا کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا کا مصداق ہے، یعنی کہ اللہ کی جانب سے یہ جناب سیدہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، سبحان اللہ، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا؟ وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری آنکھوں کی روشنی ہے، یہ میری آنکھوں، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، یہ میرا پھل ہے، سبحان اللہ، یہ میرا ثمرہ ہے، وَهِيَ روحی، اور یہ میری روح ہے، التی بین جنبی، جو کہ میرے ساتھ رہتی ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے جناب سیدہ کی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَهِيَ الْحَوْرَاءُ الْإِنسِيَّةُ مَتَىٰ قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا، رسول خدا فرما رہے ہیں جب بھی میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، یدی بین یدی ربہا جل جلالہ عز وجل، جب بھی میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، ظہرا نورہا لملائکۃ السماء، اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کے نور کو ظاہر کرتا ہے ملائکۃ السماء کے لیے، آسمانوں کے ملائکہ کے لیے، کما یظہر نور للکواکب لأہل الارض، جس طرح اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی نور کو، ان ستاروں کی روشنی کو اہل الارض یعنی ہم زمین پر بسنے والوں کے لیے ظاہر کرتا ہے۔
سبحان اللہ. وَيَقُولُ اللہ عز وجل، اور اللہ فرماتا ہے للملائکہ، ملائکہ سے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انظروا الی امتی فاطمہ، دیکھو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا قائمۃ بین یدی، کہ وہ کھڑی ہو گئی ہے عبادت کے لیے، ترتعد فرائسها من خیفتی، میرے خوف کی وجہ سے، میرے خوف کے سبب، یعنی کہ تقوی کی وہ اعلیٰ کیٹیگری ہے کہ جناب سیدہ کے اعضاء و جوارے کانپ رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کہ خشوع و خضوع کی اعلیٰ منزل پر فائز. وقد اقبلت بقلبها اعلیٰ عبادتی، اور جناب سیدہ کا دل جو ہے وہ میری عبادت میں محو ہے، وہ میرے خوف سے لرز رہا ہے. اشہدکم، بے شک اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، انی، بے شک میں، قد آمنتو شیعتہا من النار، بے شک میں اللہ اس بات کا ضامن ہوں کہ میں جناب سیدہ کے شیعوں کو، جناب سیدہ کے پیروکاروں کو، جناب سیدہ کے محبوں کو، جناب سیدہ کے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں گا، جہنم کی آگ سے امان دوں گا. لیکن شرط ہے اور شروط ہیں، اور وہ یہ ہیں، جیسے میں نے کہا، بی بی کے پیروکاروں کو. اور پیروکار کون ہوتے ہیں؟ جو نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو فرامین پر منوان عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو اعمال بجا لانے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دے رہا ہے. سبحان اللہ. اس پوری حدیث کو سننے کے بعد، یعنی کہ کتنی با فضیلت، کتنی با کرامت، کتنی با شرف جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے. ایک اور فرمان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام، حل تدری لما سمیت فاطمہ، رسول خدا پوچھ رہے ہیں، اے علی بتاؤ، کیا تمہیں پتہ ہے فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قال علی، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لما سمیت فاطمہ یا رسول اللہ. مولا علی نے بھی رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لأنہا فاطمت ہی وشیعتہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی فاطمہ کو اور ان کے شیعوں کو جہنم سے دور رکھے گا، جہنم سے امان دے گا. سبحان اللہ. تو مومنین کرام، جہاں جشن کی مناسبت ہے، جہاں خوشی منانے کا وقت ہے، وہاں پر میں چھوٹی سی فکر بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو دوں گا، اس کے بعد آپ تمام مومنین کو، کہ جہاں جناب سیدہ کے شیعوں کے اتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کو جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا، وہیں پر ہمیں جو کہ ہم شیعہ ہیں جناب سیدہ کے، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں جانچنا پڑے گا کہ آخر ہم شیعہ کہلانے کے اور شیعہ بننے کے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی محبت کا دم بھرنے جو کہ ہم بھر رہے ہیں، کیا واقعاً یہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے یا اس کے برعکس ہے؟ اگر اس کے برعکس ہے، یہ ہم زبان سے نہیں بتا سکتے، بلکہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم شیعہ جناب سیدہ زہرا ہیں یا نہیں ہیں. تو انشاءاللہ اسی خوشی کی مناسبت سے، جیسا کہ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی، ایک تو یہ ہے کہ ہم عمل کے میدان میں بھی آئیں انشاءاللہ اور عمل کر کے بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کی اس خوشی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام تر حاجات بی بی کے صدقے میں
بی بی کے جشن کے وسیلے سے انشاءاللہ قبول ہوں، اور آپ سب ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ یہ خوبصورت ترین حدیث انشاءاللہ دوسرے مومنین تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھیں تو واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا، اس کو جوائن کریں گے تاکہ آپ کے جو بھی سوالات و جوابات ہیں انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔